بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بیان کریں گے۔ احادیث نبوی میں سے ہے، کسی بھائی کی حاجت براری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا عمر اللہ کی خدمت میں گزار دی۔ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد ظالم سے چھڑانا اور ظالم کی مدد ظلم سے باز رکھنا ہے۔ جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ ایذا رسانی خلق ہے۔ ایمان کے بعد افضل تر نیکی خلق کو آرام دینا ہے۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک پہلے سلام نہ کر لے۔ سلام میں سبقت کرنے والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو ان دونوں میں زیادہ خندہ رو کشادہ پیشانی ہوتا ہے، اور ایک رحمت دوسرے کو۔ حق کے ہمسائیگی درجہ دار 40 گھروں تک ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھر۔ ہمسایوں کا حق صرف یہی نہیں کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسایہ کا دامن گیر ہوگا۔ احوال پرسی کرنا اور پھر اظہار غمخواری نہ کرنا دلیل نفاق ہے۔ کافر ہمسایہ کا حق 1 حصہ ہے، اور مسلمان ہمسایہ کا 2 چند، اور رشتہ دار ہمسایہ کا 3 چند۔ جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی تکریم کرے۔ جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو ایذا دی۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ دار رہے۔ جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں، خواہ وہ پڑوسی کافر ہو یا مومن۔ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ حق کے ہمسایہ اسی سے ادا ہوتا ہے جس پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ بیگانوں سے نیکی کرنا درازی عمر اور رزق فراخ کرتا ہے۔ جب جنازے کے ہمراہ جاؤ تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کرو، اور خیال کرو کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمہ کے ڈر سے نکل گیا، مجھ پر ابھی باقی ہے۔ غماز کی بات کسی مسلمان کے حق میں مت سن۔ مسلمان کی رنجش کا خاتمہ سلام علیک ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ تیری تعظیم کریں جب کہ تو بوڑھا ہوگا۔ جو شخص بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں نہیں۔ رنجش کی حالت میں بہتر وہ ہے جو صلح میں سبقت اور سلام علیک کرے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں تو تو اس لائق ہے۔ بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے، اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روئی اور شیریں زبانی ہے۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کر، کوئی مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ پائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی آشنا سے ترک کلام نہ کر۔ حت المقدور ہر ایک سے نیکی کر، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ جو نرمی سے محروم ہوا وہ نیکی سے بالکل محروم رہا۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ، کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ اگر تو صاحب منزلت ہے تو کسی کے لیے سعی کرنے میں دریغ نہ کر۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ، اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کر۔ ایسا اشارہ حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو، چہ جائے کا کلام
ایسا کوئی کلام حلال نہیں جس سے کوئی گھبرائے یا ڈرے۔ کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر دے، یا اذیت ہٹا دے، یا جان بچائے۔ زیارت قبور کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمین کی دعا کر۔ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لیں۔ 3 باتوں میں دیر نہ کر، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو، اور بیوہ کا نکاح جب اس کا جوڑ مل جائے۔ 2 نعمتیں ہیں کہ ان میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی، دوسرے کاروبار میں فراغت۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا، جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا۔ جو امراء کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا، جس قدر اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوا۔ سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو، اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوں۔ ایماندار آدمی کو شایان نہیں کہ خود کو ذلیل کرے، یعنی اس بلا کو ہاتھ ڈالے جس کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ بغیر سختی اٹھانے کے حلیم اور بغیر تجربہ کے حکیم نہیں ہو سکتا۔ زمانے کو برا نہ کہو کہ اس کا فاعل حقیقی اللہ برتر ہے۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور گناہوں پر نادم ہونا۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے نیکی کی توقع ہو اور بدی کی نسبت اطمینان ہو کہ وہ نہیں کرے گا، اور بدتر شخص وہ ہے جس سے نہ نیکی کی توقع ہو نہ ہی بدی نہ کرنے کی نسبت اطمینان ہو۔ کوئی مرد دوسرے مرد کے مقام سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے مقام سطر کو دیکھے۔ نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ بغل گیر ہو کر ایک ہی کپڑے میں سوئے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ بغل گیر ہو کر ایک کپڑے میں سوئے۔ ایمان 2 نصف ہیں، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ جو کوئی قصور کرے گا اسی سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، باپ سے بیٹے کا مواخذہ نہ ہوگا اور نہ بیٹے سے باپ کا۔ جس کسی نے ظالم کی مدد کی اس نے گویا غضب الہی خود اپنے سر لے لیا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کینہ اس شخص کے دل میں ہے جو بہت جھگڑے بکھیڑے اور مباحثے کرتا رہتا ہے۔ 4 شخص مرفوع القلم ہیں، لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو، وہ بوڑھا جس کی عقل زیادتی عمر کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپس میں سلام کا عام رواج کرو، محبت بڑھے گی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی۔ ہر ایک دین کے واسطے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔
دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی ہرس اس کے دین میں فساد ڈالتے ہیں۔ جس چیز میں فحش ہوگا اس کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں، اور جس میں حیا ہے اس کا انجام اس کی زینت ہے۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بدگو زبان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اگر مرتے دم تک تم حاکم یا منشی یا کاردار نہ ہوئے تو سمجھو کہ مزے میں رہے اور مواخذے سے بچ گئے۔ حکومت طلب مت کر، کیونکہ وہ اگر تجھے مانگے سے ملی تو اس کا سب بوجھ تجھ پر پڑ جائے گا، اور اگر بن مانگے ملی تو تیری ہر طرح سے امداد ہوگی۔ مظلوم کی دعا سے ڈر، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ اپنی جانوں، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے مال کے حق میں بد دعا نہ کیا کرو۔ ایسا اتفاق نہ ہو جائے کہ وہ گھڑی اجابت کی ہو اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اونچی آواز سے تکبیر نہ پڑھو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر حاضر شخص کو نہیں پکار رہے، تم اس کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ مانگا جائے، اور غم کے دور ہونے اور آسائش کے حاصل ہونے کا انتظار کرنا بہت اچھی عبادت ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ چپلی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو۔ تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبور کو عبادت گاہ بنا لیا، تم ایسا نہ کرنا، میں تم کو منع کرتا ہوں۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے، اور کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ملعون ہے وہ جس کا اعتماد اپنے جیسی مخلوق پر ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال دیا جائے گا۔ ایماندار آدمی کا ہر ایک کام اس کے لیے اچھا ہے، اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ کوئی تم میں سے ایمان لانے والا نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ بس روزہ بھی رکھو مگر کھانا بھی کھاؤ، نماز پڑھو مگر سو بھی۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم کرنے سے باز نہ رکھ سکیں تو جلدی اللہ ان سب پر عذاب نازل کرے گا۔ بہت بڑا جہاد یہ ہے کہ انصاف کی بات ظالم حاکم کے روبرو کہہ دی جائے۔ لوگوں، نیک کاموں کے کرنے کا حکم دیا کرو اور برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ جلدی اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، پھر اگر دہائی دو گے تو سنوائی نہ ہوگی۔